السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئیں جی آج دوسری تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا تھا، آج ہم لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ اب مرکب کیا ہوتا ہے؟ جب دو یا دو سے زائد حرف ملتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لام، الف۔ اب یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو یہ دونوں مل کر ایک مرکب حرف بن رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک الف ہے تو یہ مفرد ہے، لیکن یہاں پر لام الف ہے تو یہ دونوں مل گئے ہیں، ایک ورڈز کا کومبینیشن ہے، تو اس وجہ سے یہ مرکب ہے۔ ایسے ہی جب دو یا دو سے زائد حرف ملتے ہیں تو وہ ایک مرکب حرف بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر با، عین، دال، یہ ایک مرکب حرف ہے، یعنی تین ورڈز کا مجموعہ ہے، تو یہ مرکب حرف بنتا ہے۔ خیر، اس سبق میں بھی ہم نے مرکب حروف کو بھی ہم نے مفرد حروف کی طرح علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ دکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں جیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں مفرد حروف کی طرح علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی شین الف، سین الف ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ علیحدہ علیحدہ رک کے سین الف، ایسے علیحدہ علیحدہ۔ تو مرکب حروف کو بھی مفرد حروف کی طرح، یعنی جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا، علیحدہ علیحدہ ورڈز کو پڑھا تھا، ایسے ہی یہاں پر بھی علیحدہ علیحدہ ورڈز کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے، یعنی معروف عربی لہجہ ہی استعمال کرنا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زائد ورڈز ملتے ہیں تو ان کی شیپ کچھ چینج ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ کچھ بدل سی جاتی ہے، یعنی ان کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے پھر ورڈز کو نقطوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں نون کی پوری شکل نہیں لکھی ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، تو اسے نقطے کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ نون ہے۔ اب یہاں پر قاف کی پوری شکل نہیں لکھی ہوئی، یہاں پر صاد کی پوری شکل نہیں لکھی ہوئی، تو اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور باقی جو ان کا حصہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے مرکب حروف کو جو ہوں گے تو ہم نے انہیں نقطوں کے ذریعے ان کی پہچان کرنی ہے، اور شیپس کے ذریعے ان کی تھوڑی سی پہچان کرنی ہے۔ یعنی ورڈز کا تھوڑا سا شروع والا حصہ لکھا ہوگا، جیسے کہ طا کا یہاں پر شروع والا حصہ، ہا کا یہاں پر شروع والا حصہ لکھا ہوا ہے، آگے الف ہے تو ہا کا باقی حصہ چھوڑ دیا گیا۔ تو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے اور عربی لہجے میں ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے لیسن نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ چلیے میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے گا۔ الف، آگے مرکب حرف آتا ہے، یعنی دو ورڈز آپس میں مل رہے ہیں، یہ مفرد تھا کیونکہ یہ ایک ہی لکھا ہوا ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ دو ورڈز آپس میں مل رہے ہیں، تو اسے ہم ایسے پڑھیں گے لام الف۔ رک کے پڑھیں گے، دونوں لکھے تو کٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں گے، یعنی رک کے پڑھیں گے۔ لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف۔ جی، تو جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ دو ورڈز جب لکھے ہوں تو انہیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، دونوں کو ایک ساتھ کٹھا نہیں پڑھنا۔ سا الف ایسے نہیں، سا الف، شین الف، سین الف۔ اب یہ میں پوری مکمل تختی تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا، میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ جیسے کہ بتا دیا ہے، تو ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پوری تختی آپ کوشش کیجیے گا پوری تختی لازمی پڑھیں اور اسی طریقے کے مطابق جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب تین حرفی، یعنی جب تین ورڈز کٹھے لکھے گئے ہیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب کچھ اور مشکل ورڈز ہیں ان کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے، مثال کے طور پر یہ والا ورڈز ہے
تو اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو پہلے پڑھنا ہے کہ حمزہ پہلے پڑھنا ہے. تو اس میں ہم پہلے آ، حمزہ کو پڑھیں گے پھر واو کو پڑھیں گے. حمزہ، واو، حمزہ، یا. اب آگے جو تین حرف والا ورڈ ہوتا ہے اسے کیسے پڑھتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. خو، لام، قاف. تین ورڈز کٹھے لکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں پڑھنا علیحدہ علیحدہ ہی ہے. پھر ایک بار پریکٹس کیجیے گا. خو، لام، قاف. فا، لام، قاف. ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جس حرف کو ہم نے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اسے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. جس کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اسے 1 سیکنڈ تک ہی لمبا کریں گے. جس کی جتنی ڈیوریشن ہے ورڈ کو پڑھنے کی، کھینچنے کی، لمبا کرنے کی، اسے اتنا ہی رکھیں گے. اس سے زیادہ نہ ہی بڑھائیں گے اور نہ ہی کم کریں گے. عین، لام، قاف. تو یہ ہے طریقہ کار ان 3 حرفی ورڈز کو پڑھنے کا اور 2 حرفی ورڈز کو پڑھنے. یعنی 2 ورڈز کٹھے لکھے ہوں تو انہیں کیسے پڑھنا ہے، اور 3 حرف کٹھے لکھے ہوں تو انہیں کیسے پڑھنا ہے. امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کچھ بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ یوٹیوب کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی کوئی پرابلم ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو گائڈ کر دوں گا. باقی جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم کا. قرآن پاک سیکھیں تجوید کے ساتھ، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنے کو نہیں ملتا اور وہ پھر ایسے ہی اپنی زندگی لوگ گزار دیتے ہیں. اگر آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو بھرپور فائدہ اٹھائیں اور قرآن پاک کو ویسے سیکھیں جیسے سیکھنے کا حق ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.